اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رفیق رضوی۔ ناظرین و سامعین، آج ایک ایسی ملک پاکستان کی شخصیت کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو وطن عزیز پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور فاصلے پر بیٹھی ہوئی ہے اور پھر بھی اس وطن عزیز پاکستان کی غریب عوام کا ہی بھلا سوچتی ہے، جس نے اپنی ذات سے زیادہ غریب طبقے کے لیے سوچا، جس نے اپنی پلیٹ سے زیادہ غریب کے دسترخوان کو سجانے کی کوشش کی۔ ایسی وہ شخصیت جن کا نام ہے، ملک و قوم کی بیٹی ہے، جن کا نام ہے سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ۔ سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ اس وقت ملک پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور لندن میں رہائش پذیر ہے۔ سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ کی بدولت آج وطن عزیز پاکستان کے کونے کونے میں ان کے لیے نعرہ بلند ہوتا ہے، ان کے لیے آواز بلند ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اے اللہ پاک ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بدولت ہر زبان پہ ملک پاکستان کے کونے کونے میں ان کے بارے میں ذکر ہوتا ہے؟ وہ وجوہات میں آج آپ سب لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں دوسروں کی بات بعد میں کروں گا، پہلے اپنی ذات کے اوپر آپ کو تھوڑی سی معلومات دوں گا۔ سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ ہی کی بدولت چونکہ امر صدو کے علاقہ نیازی چوک میں واقع شہین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ کی بدولت مندرجہ ذیل خدمات سر انجام ہوئیں۔ سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ کے تعاون کی بدولت شہین سکول کے بچوں میں قاعدے، سپارے، سورہ یاسین کے سیٹ، قرآن پاک کے پاروں کے سیٹ، قرآن پاک اور بچوں کے بیٹھنے کے لیے صفیں، بچوں کے وضو کے لیے ٹوٹیوں کا انتظام کیا گیا۔ سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ نے دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے بہت سی خدمات اس کے علاوہ بھی سر انجام دی ہوئی ہے۔ اس ماں کی بدولت شہین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں 2 عدد پانی کے کولر بطور تحفہ پیش کیے گئے۔ سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ نے صرف یہاں تک اپنی خدمات کو محدود نہیں رکھا، بلکہ انہی ہی کی بدولت اسی سکول کے 11 اورفن بچوں میں سکول یونیفارم، شوز، اریزر، پینسل، شارپنر، کاپیاں، کتابیں اور دیگر چیزیں ان بچوں میں جیومیٹری باکس سمیت تقسیم کی گئی۔ اسی ماں کی بدولت 2 مزید بچوں میں یونیفارم، کتابیں، کاپیاں تقسیم کی گئی۔ یہ وہ 2 بچے تھے جو بے سہارا تھے۔ اگر میں تھوڑا سا باہر نکلوں تو چونکہ امر صدو کے ہی علاقہ میں موجود تقریباً 12 سے 14 ایسی خواتین تھیں جو بے سہارا تھی، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، بلکہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، گھن کرتے تھے۔ ایک ایسی ماں ہے جس کے 4 سے 5 بچے تھے، بیوہ تھی، اس نے اپنا پتے کا آپریشن کروانا تھا، اپنے رشتہ داروں سے ہزارہ بار اس نے کہا، لیکن کسی شخص نے ان کی مدد نہ کی۔ ہم نے اس بہن کا، اس ماں کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا تو جسٹ کس کی وجہ سے؟ ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ کی بدولت سے ان تک ان کا حق پہنچا۔ پتہ نہیں کتنے اس علاقے میں غریب لوگوں کے بجھے ہوئے جو چراغ تھے، ان میں نئے سرے سے جو ہے وہ تیل ڈال کے ان کو زندگی کی دوڑ میں ہم نے شامل کیا۔ وہ ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ ہی کی بدولت ممکن ہوا۔ اگر میں تھوڑا سا اس شہر سے باہر قدم رکھوں تو مجھے اپنا آبائی گاؤں چک نمبر 17 یاد آ جاتا ہے۔ میری ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ نے میرے کہنے کے اوپر صرف یہاں تک قدم نہیں رکھا، بلکہ ہم تحصیل چونیا کے ایک گاؤں چک نمبر 17 تک پہنچ گئے۔ وہاں پہ بھی 3 ایسے گھر تھے جن کے امیدوں کے دیے بجھ چکے تھے،
इस माँ ने दोबारा से उनमें नई उम्मीद, नया जज्बा, नया बलबला पैदा किया। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं परवीन बीबी का। परवीन बीबी का शोहर कुछ अरसा कबल मालिक कायनात को प्यारा हो गया। 2 बेटियों समेत वो काम पे जाती थी सुबह से लेकर शाम तक, और 500-600 रुपया दिहाड़ी का बनता 3 अफराद का। घर की छत टूटी हुई थी, नीचे तुल दिए हुए थे, और डर था ये छत किसी वक्त भी इनके ऊपर गिर सकती है। माँ सईदा फाखरा बेगम साहिबा ने उनके लिए राशन, ईदी के पैसे, इसके अलावा 30,000 की अमदाद की, तकरीबन 40 से 50 हजार रुपया एक फैमिली को डोनेट कर दिया। उसके बाद मैं कदम रखूं दूसरी जानिब तो वो है नसरीन बीबी, जिसकी 2 बेटियां माजूर थी। वो चल फिर नहीं सकती थी, ना वो सही बोल सकती थी, और ये माँ इन 2 बेटियों को छोड़ के कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। तो हुआ यूं, हमने उनकी इमदाद की, उनको 10-10 हजार रुपए कई बार दिए, फिर उनको साथ राशन दिया, उनको ईदी अलग से पहुंचाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। इसमें तीसरा घर एक ऐसी खातीन का आता है जो 13-14 साल पहले मेरी हमसाई भी रह चुकी है उस गांव में। तो उस माँ का शोहर जब मालिक कायनात को प्यारा हुआ तो वो काम काज के ऊपर, भट्टे के ऊपर काम करके अपनी जिंदगी का सफर गुजार रही थी। हम उसके घर में भी पहुंचे, मैंने मालूमात इकट्ठी की अपने गांव से और उन तक पहुंचे। हमने उसकी भी 10,000, 5,000 ऐसे करके मुतअद्दद बार उसकी मदद की। फिर उसी गांव की एक ऐसी खातीन थी जिसका ताल्लुक सैयद खानदान के साथ था, मगर शोहर की वफात के बाद वो लोगों के घरों में जाके काम करती थी। जब मुझे उसके बारे में पता चला तो हमारी आंखें अशकबार हुई और बहुत ज्यादा दिल गमगीन हुआ। माँ सईदा फाखरा बेगम साहिबा की मैंने खिदमत में ये गुजारिशात की तो प्यारी माँ ने उसके लिए भी 20,000 रुपीज डोनेट किया। उसके लिए राशन का अलग से बंदोबस्त कर दिया गया। और फिर एक ऐसी और बुजुर्ग शख्सियत थी जो छांगा मांगा जंगल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद एक दरबार है हजरत वली करम शाह सरकार का। उनके दरबार के ऊपर वो बुजुर्ग हाजिरी दिया करते थे, वहां पे बैठे हुआ करते थे। जब भी हम जाते थे मुझे लोगों ने बताया कि वो शख्सियत हैं माँ सईदा फाखरा बेगम साहिबा ने उनके लिए भी 16,000 रुपए की खिदमत की। मेरे इस लाहौर में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की डोनेशन हुई। इसके अलावा मेरे गांव के इलाके में मुतअद्दिद बार हमने लाखों रुपया लोगों में तकसीम किया, तो वो सिर्फ माँ सईदा फाखरा बेगम साहिबा की जानिब से। इस प्यारी माँ ने जो लोग उनके लिए काम करते थे, गरीबों तक उनका हक पहुंचाते थे, उनके खानदान के एक एक फर्द को माँ सईदा फाखरा बेगम साहिबा ने ईदी से नवाजा। ये बंदा नाचीज जो आपकी आंखों के सामने मौजूद है, 23,000 रुपया ये भी बतौर ईदी माँ सईदा फाखरा बेगम साहिबा से वसूल कर चुका है। माँ सईदा फाखरा बेगम साहिबा ने 23,000 मेरी फैमिली की ईद भेजी। इसके अलावा चक नंबर 17 के गांव में मैंने अफ्तार प्रोग्राम माँ के कहने पर करवाया। लाहौर के इलाका चुंगी अमर सदुल न्याजी चौक में भी ये अफ्तार प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें गरीब आवाम ने ज्यादा शिरकत की, क्योंकि हमारा मिशन था कि आम जो अमीर लोग हैं इनके तो दस्तरखान तरह तरह के खानों से लबरेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके गरीब रह जाता है। कुछ ऐसे भी सफेद पोश लोग होते हैं जो किसी को कहते नहीं बेचारे। आज हम उनको दावत देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमारी दावत को कबूल किया और हमने एक अच्छा अफ्तार प्रोग्राम उनके लिए बनाया। इसके अलावा माँ सईदा फाखरा बेगम साहिबा ने 20 से 25 जान नमाजें उन लोगों को बतौर तोहफा देने के लिए कहा जो 5 वक्त की नमाजी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से भी 20 से 22 जो तहाइफ हैं वो वक्तन फवक्तन लोगों में तकसीम कर दिए गए। ये माँ वो माँ है जिसने दुनिया के साथ साथ आखिरत की तालीमात को भी फरोग देने के लिए ऐसन इकदामात सर अंजाम दिए।
اب کسی کے گھر میں کسی کوئی فوتگی ہو جائے تو وہ شہین سکول سے صفیں بھی لے جا سکتا ہے، تلاوت کے لیے قرآن پاک بھی لے جا سکتا ہے، تلاوت کے لیے پارے بھی لے جا سکتا ہے، تلاوت کے لیے وہ سورہ یاسین کے سیٹ بھی لے جا سکتا ہے۔ تو ہم ایسی عظیم پرسنالٹی کو، عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب میں اپنی ذات کے علاوہ تھوڑا سا ہٹ کے بیان کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ہے ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ نے ملتان اور ملتان کے کئی ملحقہ علاقوں میں کئی مساجد سمیت کئی دینی خدمات سر انجام دی۔ ابھی تک ماں کے تعاون سے، ماں کی ان بھرپور کاوشوں کی بدولت 7 مساجد ملک پاکستان میں تعمیر کی جا سکی الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ نے 50 سے زیادہ نلکے جو ہے ان علاقوں میں لگائے جن لوگوں کو پانی کی کمی کی مشکلات کا سامنا تھا، وہ ماں فاخرہ بیگم صاحبہ نے مشکلات دور کی۔ انہی ماں کی بدولت معذوروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، بے سہارا کو، طلاق شدہ عورتوں کو سہارا ملا۔ آج وہ لوگ ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ایک خوشحالی والی زندگی جی رہے ہیں۔ تو ہر زبان سے یہی نکلتا ہے کہ مالک کائنات اس ماں کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ نے کئی بیواؤں کو، کئی یتیموں کو، کئی بے سہاروں کو اپنے ذاتی گھر لے کے دیے۔ آج وہ ان میں رہائش پذیر ہیں، جو ان کو مشکلات تھی وہ دور ہو چکی ہے۔ ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ کے تعاون کی بدولت بہرے، گونگے، جو مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگ تھے، ان تک ہم نے ان کی جو ڈونیشنز تھی وہ پہنچائے۔ آج کے 2023 میں جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو کچھ چہرے، کچھ ہونٹ، ان میں سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، کیا 2023 میں بھی ایسی کوئی شخصیت موجود ہے جس نے لوگوں کے لیے خدمات اتنی سر انجام دی ہوں؟ تو وہ ایک ہی نام آتا ہے، ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ، اور ان کے درویش صفت انسان شوہر ان کے جو متقی بھی ہیں، پرہیزگار ہیں، جنہوں نے اپنی کمائی میں سے یہ سارے کام سر انجام دیے ہیں، وہ شخصیت ہے سید مستنصر حسین شاہ صاحب، جن کے تعاون کی بدولت سے ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ کی کاوشیں ہوتی تھی، اور تعاون اس سید مستنصر حسین شاہ صاحب جیسی شخصیت کا ہوتا تھا، جس کی بدولت یہ سب ممکن ہوا۔ اگر میں بات کروں افطار پروگرام کی، کوئی 5 سے 10 جگہوں پہ میرے نالج کے مطابق افطار پروگرام مختلف علاقوں میں کروائے۔ تقریباً 25 سے 30 افراد نے ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ کے تعاون کی بدولت اعتکاف جیسی عبادات کو وہ اس میں شرکت کی۔ تو ماں نے ان کے گھر کے لیے راشن کا انتظام کیا، ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ نے ان کے گھر کو سپورٹ کی، انہی کی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کو بھی تنہا نہ چھوڑا۔ ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ نے معذور اور مزدور پیشہ سے منسلک جو لوگ تھے ان تک بھی عیدی کے تحائف تقسیم کیے۔ میں دل و جان سے اس ماں کا اور ان کے شوہر سید مستنصر حسین شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی بدولت یہ بجھے ہوئے چراغ دوبارہ نئے سرے سے روشن ہوئے، اور وہ بچے جو اپنی نا امیدی کی زندگی گزار رہے تھے، الحمدللہ آج وہ ملک پاکستان کے ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ کو ہم وقتاً فوقتاً رپورٹ بھیج رہے ہیں۔ اللہ پاک ماں سیدہ فاخرہ بیگم صاحبہ کو، ان کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس ماں کا اور اس پیارے چچا جان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ مالک کائنات اس ماں کو اور ان کے اہل خانہ کو اپنے خزانوں میں سے اتنا نوازے کہ ان کو کبھی بھی مالک کائنات کے علاوہ کسی کی محتاجی نہ ہو۔ جب بھی مالک نوازے اپنے خزانوں میں سے نوازے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔
माँ सईदा फाकरा बेगम साहिबा की अजमत को मोहम्मद रफ़ीक रिजवी का सलाम।